بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا اور آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کی بعثت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر ختم ہوا۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے فرشتو، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کی، اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹھی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا اور یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 4، تمام علوم سے سرفراز فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ تو دوستو، اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں پر شیطان کو پھینکا گیا تھا، جہاں یہ ہزاروں سال تک روتا رہا۔ پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرہ اور سمندر ہو گئے۔ عیسائیوں اور کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کے کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو کہ باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا ختم کر دیے گئے۔ اور کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا۔ حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس نے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جو وقت دیا ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔